السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر امریکہ نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا۔ امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرا کر جن لوگوں کو پاکستان میں حکومت دلوائی یا جن لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا، وہ لوگ پاکستان کی عدالتوں سے مختلف الزامات کے تحت ضمانتوں پر ہیں۔ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے اوپر سمگلنگ کے الزامات ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی، چوری ڈکیٹی، لوگوں کو ہراساں کرنے کے الزامات ہیں۔ گویا کہ پاکستان کے اوپر جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، اور جن لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا انہوں نے آتے ہی پاکستان کو دیوالیہ کر دیا۔ پچھلے 2-2.5 مہینوں کے دوران پاکستان کے اندر معیشت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ڈالر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر 210 سے بھی کراس کر گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی 75 سالوں میں 60 روپے تک نہیں بڑھیں، جتنا کہ 2 مہینوں میں اس حکومت نے بڑھا دی ہیں، اور آنے والے 24 گھنٹوں میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح 30% سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ بجلی مہنگی ہو چکی ہے، اشیاء ضروریہ ناپید ہو چکی ہیں۔ اتنا ظلم پاکستان کے اندر کبھی کسی حکومت نے لوگوں پر نہیں ڈھایا جو یہ حکومت ڈھا رہی ہے۔ اور اب ناظرین کرام، یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر اسد مجید کو دھمکی دی کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر پاکستان کو تباہ کریں گے، حملہ کریں گے، امریکہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے گا۔ اگر تم نے عمران خان کو ہٹا دیا تو پھر امریکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے ساتھ دوستی لگائے گا اور تمہیں ڈالر دے گا۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، اور یہ سفیر اسد مجید کے الفاظ ہیں جو انہوں نے پاکستان کے وزارت خارجہ کو، پاکستان کی حکومت کو اس دور میں پہنچائے۔ سفیر اسد مجید یہ امریکہ کے اندر سفیر تھے جن کو یہ دھمکی دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ دھمکی پاکستان کے اندر حکومت کو پہنچائی، اور یہ دھمکی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر آئی۔ 2 میٹنگ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کی۔ دونوں میٹنگز کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے، امریکہ نے مراسلہ بھیجا ہے، اور امریکہ کا مراسلہ دھمکی امیز تھا، اور اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے دونوں قومی سلامتی کمیٹی میں کہ بیلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، یعنی کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے۔ یہ بات لکھی گئی ہے دونوں قومی سلامتی میٹنگ کے اعلامیے کے اندر۔ اب ناظرین کرام، جو پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے پاکستان کے اندر یہ معمہ رہا ہے کہ مداخلت کیا ہوتی ہے اور سازش کیا ہوتی ہے، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ سازش بھی ہوئی ہے، مداخلت بھی ہوئی ہے۔ پہلے سازش ہوتی ہے، پھر سازش کو جب عملی طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے تو وہ واضح طور پر مداخلت ہوتی ہے۔ تو اب عمران خان کا یہ جو بیانیہ ہے کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے گرایا، یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ پاکستان کیا، پاکستان سے باہر بھی دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ عمران خان جیسے ایک مضبوط اور نڈر لیڈر کے خلاف امریکہ نے سازش کی اور ان کی حکومت گرا دی۔ یہی نہیں ناظرین کرام، چائنا پاکستان سے ناراض ہے۔ چائنا نے پاکستان کی موجودہ امپورٹڈ سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر واپس کرو، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ نے امریکہ کی بات مان کر عمران خان کو گرایا، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے ہیں۔ ترکی پاکستان سے ناراض ہے کہ یہ جو چوروں کی حکومت ہے یہ امریکہ کی غلام ہے۔ سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان سے ناراض ہے، انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت تم نے کیوں گرائی ہے۔ UAE پاکستان سے ناراض ہے کہ تم نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی ہے۔ روس پاکستان کی موجودہ امپورٹڈ سرکار سے ناراض ہے اور مقتدر حلقوں سے ناراض ہے کہ تم نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت پاکستان کی موجودہ امپورٹڈ سرکار سے ناراض ہے کہ تم نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی ہے۔ ناظرین کرام، امپورٹڈ سرکار کو دنیا میں کہیں سے بھی 1 روپیہ نہیں ملا۔ پاکستان کے جو دوست ملک ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں وہ سب ناراض ہیں۔ سعودی عرب، UAE، ترکی، چائنا، رشیا، یہ 5 بڑے ملک ہیں جنہوں نے امپورٹڈ سرکار کو
کسی بھی طرح کے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اب تو خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی سابق حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، ان کو چائنا نے اور ترکی نے آفیشلی دوروں کی دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں۔ چائنا کیوں شاہ محمود قریشی کو بلا رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو وزیر خارجہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کی پاکستان کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے، لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے جن پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے۔ اور چائنا کو پتہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدے کیے، جو تعاون کیا، اور وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ مل کر چلنا چاہتے تھے، اور انہوں نے تو امریکہ کے اندر شامل ہو کر چائنا کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح سے ترکی بھی یہ بات جانتا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان پاکستان کے لیے اور ان کی حکومت پاکستان کے لیے کتنی ضروری تھی، اور امریکہ نے کس طرح سے چوروں کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ناصرین کرام، جب یہ سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں، جب یہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر کس وجہ سے پاکستان کی فوج کے ترجمان میڈیا پر آ کر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی ہے، عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ افواج پاکستان کی ذمہ داری وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ افواج پاکستان کی ذمہ داری پاکستان کے ملکی جو سیاسی معاملات ہیں ان کے بارے میں رائے زنی نہیں کرنا ہے۔ افواج پاکستان کی جو ڈومین ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں یا مخالفت میں بیان دے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جب پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کی تھی میجر جنرل بابر افتخار نے، جو ISPR کے ترجمان ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈالر کی قیمتیں نیچے ہوئی ہیں اور سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے۔ جب شہباز شریف کی حکومت آئی تھی اس کے 2-3 دن کے بعد غالباً انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، لیکن پھر دنیا نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا کہ 2 مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے سٹاک مارکیٹ میں، تقریباً ناظرین کرام 1500 پوائنٹ سے زائد کی کمی آ چکی ہے، اور جو پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ ہے وہ پچھلے 2-2.5 مہینوں میں 3500 روپے تک بڑھ چکا ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ اضافہ ہو چکی ہیں۔ اس پر DGI/SPR کی جانب سے کوئی کامنٹ نہیں آیا ہے، اور کل جو انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ ایک طرح سے صفائی بھی ہے اور وضاحت بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صفائیاں دینے کی ضرورت انہیں پیش آتی ہے جو عام طور پر چور ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جو عوام ہے، جو عوامی رائے ہے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ آج یہ 90 کا زمانہ نہیں ہے، آج ہر بچے کے پاس 12 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، ان کے پاس موبائل فونز ہیں، وہ انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال جانتے ہیں، وہ ٹویٹر پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں۔ آپ ان کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، اور باقی جگہوں پر سازش کے الفاظ بھی ہیں، مداخلت کے الفاظ بھی ہیں، اور عملاً سب کچھ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام بہت ضروری ہے۔ جہاں کہیں ملکوں میں عوامی رائے کا احترام نہیں ہوتا، پھر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے، فسادات ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے عمران خان پر لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے۔ آج سروے کروا کر دیکھ لیں، بلکہ سروے ہوئے ہیں، سرووں میں یہ رپورٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پہلے 70% لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، اب وہاں پر 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ جو امپورٹڈ سرکار مہنگائی کے دعوے دار تھی کہ عمران خان نے مہنگائی کر کے ملک کو تباہ کر دیا ہے، پوری پاکستان کی قوم ان کو لان تان کر رہی ہے۔ اور اس بیچ میں پاکستان کے معزز ادارے اور مقدس ادارے کا آنا، یہ پاکستان کے ادارے کے لیے بھی توہین ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی فیور میں کبھی بھی ان مقدس اداروں کو، ان محترم اور معزز اداروں کو نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی قوم آج جس ادارے پر، جس انسٹیٹیوشن پر یقین رکھتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ ہر کوئی پاکستان کی فوج کو سلوٹ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ادارے پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں۔ اگر ان اداروں کے کچھ لوگ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرفداری میں بیانات دیں گے تو یقیناً اس سے پاکستان کے اس محترم اور معزز ادارے کے اوپر بھی عوام کا جو اعتماد ہے وہ کم ہوگا، لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں گے،
لہٰذا ایسی حرکتیں نہ کی جائیں۔ اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں ایک اور خبر کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل مشرف جو پاکستان کی فوج کے سابق آرمی چیف بھی تھے اور جنہوں نے پاکستان کے اندر مارشل لا لگا کر ڈکٹیٹرشپ قائم کی، جو پاکستان کے اندر تقریباً 8 سال تک ڈکٹیٹر بنے رہے اور جنہوں نے اپنے دور میں امریکہ کا ساتھ دے کر تاریخ کے اندر پاکستان کی توہین کی، جنہوں نے امریکہ کے ہاتھوں ہزاروں پاکستانیوں کو فروخت کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی ایک خاتون اور بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیا، جن کو 80 سال سے زائد کی سزا سنائی گئی۔ ڈکٹیٹر مشرف جن کے اوپر آئین شکنی کا الزام ہے، جن کے اوپر غداری کا الزام ہے، جن کو پاکستان کی عدالتوں میں بطور مجرم مطلوب ہیں، اس وقت وہ موت سے لڑ رہے ہیں۔ کسی بھی وقت وہ مر سکتے ہیں اور وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو ان کی موت پر ترس آ رہا ہے۔ عزیزان بطور انسان ہونے کے یقیناً دشمن بھی ہو تو اس کی موت پر بھی ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ترس اور رحم سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قاتل 200 بندوں کو قتل کر دے اور پھر جب اس کو پھانسی دی جا رہی ہو تو کیا کہیں پر رحم کھا کر ترس کھا کر 200 لوگوں کے قاتل کو جو کہ پھانسی کی سولی پر چڑھایا جا رہا ہو اسے چھوڑا جاتا ہے؟ قتل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، ایک شخص کے قتل کا الزام لگا کر جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ جھوٹا تھا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جو کہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا تھا اور دنیا کے اندر مقبول ترین اسلامی ملک کا حکمران اور لیڈر بھی رہا تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی، اس پر ترس نہیں کھایا گیا۔ تو یہاں تو جنرل مشرف ہے جس نے 4000 لوگوں کو پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پھر بعد میں جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو کمیشن بنا تھا، جسٹس جاوید اقبال کی رپورٹ ہے کہ 4000 لوگوں کو بیچا گیا۔ لال مسجد کے اندر سینکڑوں مسلمانوں کو، طلباء کو، قرآن پاک اور حدیث پڑھنے والے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ ایک خاتون تھی، مظلوم تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق القاعدہ کسی بھی تنظیم سے ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے ملک کی ایک عورت کو بچوں سمیت امریکہ کے حوالے کر دیں۔ ناظرین کرام، اور پھر پچھلے 20 سال گزر گئے ہیں تقریباً، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان نہیں لایا گیا۔ یہاں تو سر عام پولیس مقابلوں میں قتل کرنے والے شہریوں کو وہ وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں، مجرموں کو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور اب مشرف پر ترس کھایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کو پاکستان آنے دیا جائے۔ پاکستان کی فوج بھی یہ سمجھتی ہے، ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ جنرل مشرف کو پاکستان آنے دیا جائے، اور پاکستان اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر ان کی فیملی اور ڈاکٹر لانا چاہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کی قوم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی قوم کہتی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ اگر آپ اس مجرم پر رحم کھاتے ہیں تو جب آپ پھانسیاں دیتے ہیں تو ان مجرموں پر بھی رحم کھائیں۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر آپ کو نواز شریف جیسے ضمیر فروش، وطن فروش، غدار، جس نے پاکستان کو پچھلے 30 سالوں میں لوٹ کر اربوں ڈالر کی جائیدادیں بنائی، آپ کو اس کا چہرہ اور رویہ بھی دیکھنا چاہیے۔ نواز شریف جس نے 2008 میں جس کی حکومت کو ختم کیا تھا مشرف نے اور اس کو جلا وطن کیا تھا، نواز شریف نے 2008 کے بعد مشرف کے خلاف تحریک چلائی کہ یہ مجرم ہے، آرٹیکل 6 اس پر لگے، اس کو پھانسی دی جائے، اس کو سرعام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے۔ اور ان لوگوں نے تحریک چلائی، نون لیگ نے، کہ مشرف کو پاکستان سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ آج وہ نواز شریف ٹویٹ کر کے بیانات دے کر یہ کہتا ہے کہ ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم نے جو غم سہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرے بھی سہیں۔ اگر مشرف پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت سہولت دے گی۔ مریم نواز جس کے ٹویٹس اور سکرین شاٹ ابھی وائرل ہو رہے ہیں، جو 3-4 سال 5 سال پہلے کہتی تھی کہ اس کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں، اسے گرفتار کیا جائے، وہ مجرم ہے آرٹیکل 6 کا، اسے پھانسی دی جائے، آج وہ مریم بھی کہتی ہے
کہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو یہ رحم دلی 2013 میں کیوں یاد نہیں آئی جب آپ مشرف کے خلاف کیسز چلا رہے تھے؟ آپ کو یہ رحم دلی 2008 میں کیوں نہ یاد آئی جب آپ تحریک چلا رہے تھے؟ آپ اپنے دور حکومت میں مشرف کو آپ نے واپس کیوں نہیں آنے دیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تلوے چاٹ کر پالش کر کے اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کو اقتدار کے لیے بھیک چاہیے، کیونکہ ان کو NRO ملا ہے۔ NRO ان کو یہ ملا ہے کہ ان کو معافی ملی ہے۔ ان کو معافی یہ ملی ہے کہ جتنا تم نے لوٹا کھایا پیا پاکستان کا پیسہ وہ تمہیں معاف ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے بدلے اب وہ اپنے نظریات سے اپنے اصولوں سے بھی سمجھوتا کر رہے ہیں اور پاکستان کی قوم ان کو جوتے مار رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی عدالت بہت بڑی ہے۔ روز محشر جو عدالت قائم ہوگی اس میں طاقتور فرعونوں کو ضرور سزا ملے گی۔ روز محشر صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہاتھ مشرف کے گریبان پکڑنے اور مشرف کو جہنم تک گھسیٹنے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ 4000 لوگ جن کو لاپتہ کیا گیا، جن کو بیچا گیا، وہ الگ سے مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی آہیں سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس روز انصاف کرے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس جگہ پر کسی کی کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ دنیا کے اندر ہم نہیں جانتے کہ مشرف نے کتنی تہجدیں پڑھی ہیں، کتنا روزے رکھے ہیں، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو معاملات ہوئے ہیں، جو ثابت ہیں، جو شاہد ہیں، جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان پر فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر قانون بھی ظاہر پر چلتا ہے، ظاہری معاملات پر فیصلے کرتا ہے، اور اسلام اور اسلامی تعلیمات اور دین بھی یہی کہتا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی مجرم ہیں ان کا روز محشر ضرور حساب ہوگا، اور پھر انہیں پتہ چلے گا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا YouTube چینل نیوز کی دنیا بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔